حضرت محمود غزنوی کی بات آئی. ان کے دور میں 4 چور تھے، بہت زیادہ لوٹتے تھے گھروں کو اور نشانی چھوڑ دیتے تھے، چاروں کے قدم نظر آتے تھے. ایک چور نہیں، 4 چور ایک ساتھ چوری کرتے تھے. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب انہوں کیسا اچھا بنائے معلوم ان 4 چوروں کو میں بتاتا ہوں. حضرت بولے جاؤ حکومت کے پولیسوں کو، حکومت کے جو سپاہی تھے ان کو بولے جاؤ 4 چوروں کو پکڑ کے لاؤ. بولے حضرت نہیں مل رہے، ہاتھ میں نہیں آ رہے، کون چوری کر رہے معلوم نہیں ہو رہا، رات کے اندھیرے میں چوری کر لے رہے ہیں. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے اچھا ایسا سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو، لو میں چور کو پکڑتا ہوں. بولے ٹھیک ہے چور کو پکڑو. رات کا وقت آیا، حضرت محمود غزنوی نے پردہ ڈال لیا، پردہ ڈال کر کے چورستے پہ چلے گئے. وہاں 4 لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. حضرت محمود غزنوی رحمہ اللہ پردے کی حالت میں جب قریب پہنچے وہ لوگ ڈر کے بھاگنے لگے تو حضرت محمود غزنوی آواز لگائے، بولے ڈر کے بھاگو مت، کئی کو بھاگ رہے، میں بھی تم میں سے ایک ہوں. اللہ اکبر. جب ان کے پاس گئے جا کر سے ان سے کلام کرنے لگے. بولے تم لوگ کیا کام کرتے؟ بولے چوری کرتے. اچھا تم لوگ چوری کرتے، میرے کو بھی شامل کر لو اپنے گروپ میں. بولے اچھا ٹھیک ہے آپ بھی شامل ہو جاؤ. بات کی، چاروں سے بات کی. سلطان محمود غزنوی جن کی حکومت چل رہی ہو، پردے کے حالت میں ان کے پاس جاتے ہیں، جا کے ان سے دوستی کرتے ہیں. دوستی کرنے کے بعد خصوصیت پوچھتے ہیں. بتاؤ 4 دوست تھے وہ لوگ، چاروں سے پوچھا تو ایک کی خصوصیت کیا ہے؟ پہلا بولتا میری خصوصیت یہ ہے کہ کتنی بڑی دیوار کیوں نہ ہو میں بغیر کسی دروازے کے اس دیوار، بغیر کسی سہارے کے اس دیوار پر چڑھ جا سکتا ہوں. دوسرے سے پوچھی تمہاری خصوصیت کیا ہے؟ اس نے بولا کہ رات کے اندھیرے میں پردے دار کو دیکھ لیتا ہوں تو صبح پہچان لیتا ہوں وہ کون ہے. اچھا تیسرے سے پوچھی بتاؤ تمہاری خصوصیت کون ہے، کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جہاں پیسے ہوتے ہیں میں سونگ کر کے بتا دیتا ہوں کہاں پر پیسے ہے. جب چوتھے سے پوچھا گیا تمہاری خصوصیت کیا ہے، اکلا بولا پیسوں کو میں پہچان لیتا ہوں، اکلا بولا دیوار پہ بغیر کسی سہارے کے چڑھ جاتا ہوں، اکلا بولا کہ میں رات کے اندھیرے میں جو پردے پہ ہوتا ہے صبح پہچان لیتا ہوں. پھر چوتھے کو پوچھا گیا تم کیا کرتے ہیں؟ بولا جانوروں کی بولی کو میں جان لیتا ہوں، جانور کیا بات کرتے ہیں میں جان لیتا ہوں. اچھا ان 4 کی بات ہو گئی. ان 4 نے پوچھا تم بھی ہمارے گروپ سے تو بتاؤ تمہاری خصوصیت کیا ہے. انہوں بولتے جب کوئی پھانسی پر چڑھتا ہوتا ہے میں داڑھی کو ہلا دیتا ہوں، جیسے داڑھی ہلتی ہے وہ پھانسی سے ہٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ اس کی خصوصیت. سب خصوصیت بانٹے. بولے چلو چوری کرنے کے لیے گھر کو جائیں گے، کسی کے گھر کو ڈھونڈیں گے. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ارے چھوٹے موٹے چوریاں کیا کرتے ہیں میاں، چلو بڑی چوری کریں گے اپن. بولے کہاں پر کریں گے بڑی چوری؟ چلو سلطان کے گھر پہ ڈاکہ ڈالیں گے، سلطان محمود غزنوی کے حکم وہاں جو محل ہوتا ہے اس پر ڈاکہ ڈالیں گے. بولے چلو جائیں گے. پورے کے پورے 4 کے 4 گئے. بڑی دیوار بنی ہوئی تھی، حاکم کی دیوار ہے، بادشاہ کی دیوار ہے بڑی، لیکن جو بغیر کسی سہارے کے چڑھنے والا تھا اپنی خصوصیت کو بتاتے ہوئے چڑھ گیا. چڑھنے کے بعد ایک رسی ڈال کر کے سب کو چڑھا لیا. پھر واپس اتر گئے. جا رہی تھے کہ ایک کتے نے آواز لگائی، چیخنا شروع کر دیا. جب کتے کی زبان کو سننے والا جو خصوصیت رکھنے والا تھا اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم میں کوئی بادشاہ ہے. اللہ اکبر. وہ 4 ہنسنے لگے، کہنے لگے ارے کوئی بادشاہ نہیں ہے، سب تو ہمارے گروپ کے ہیں، چلو تیرے سے آج غلطی ہو چکی ہے. پھر تھوڑا آگے بڑھے. جب چلے گئے تو تیسرا جو تھا پیسوں کی خوشبو دیکھ کر کے پہچان لیتا تھا، اس نے کہا پیسے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں. سب گئے پیسے لوٹنے کے لیے، پیسہ لے لیا گیا. اب مکمل 4 کی خصوصیت ہو گئی. ایک بندہ بچا ہوا تھا جو رات کے اندھیرے میں پردے کی حالت میں دیکھنے کے بعد صبح پہچان لیتا تھا، وہ ایک بچا ہوا تھا. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ان 4 کے ساتھ باہر آئے. آنے کے بعد جب بٹوارا چل رہا تھا سلطان محمود غزنوی نے کہا بٹوارا آپ مت کرو، اس لیے کہ رات کا آخری وقت چل رہا ہے، کوئی آ جائے گا سمجھ آئے گا، اور ہم نے کسی عام بندے کے گھر پر چھاپا نہیں ڈالا بلکہ ہم نے تو بادشاہ کے گھر پر چھاپا ڈالا ہے. پھر کیا کیا جائے؟ کہا ایک جگہ پر گاڑ دیا جائے، یہ پیسوں کو رکھ دیا جائے، دفن کر دیا جائے. کچھ دنوں کے بعد جب ماحول شانت ہو جائے گا، سائلنٹ ہو جائے گا، ہم آئیں گے پیسہ نکال کر کے 4-5 میں ماپ لیں گے. چلو بات ہو گئی. صبح کا وقت آیا. صبح کے وقت میں سلطان محمود غزنوی نے اپنے سپاہیوں کو بلایا. سب کا ایڈریس لے لیا گیا تھا، سب کے معاملات پوچھ لیے گئے تھے. سلطان محمود غزنوی نے سب کے ایڈریس اپنے سپاہیوں کو دے دیا. دینے کے بعد کہا جاؤ ان 4 کو پکڑ کر کے لاؤ. 4 کو پکڑ کر کے لایا گیا. قاضی کو بٹھایا گیا. قاضی سے پوچھا گیا اس نے اتنے گھروں میں چوری کی ہے، بتاؤ ان کو کیا سزا دی جائے. اللہ اکبر. قاضی نے سزا قلم اٹھایا، کہا 4 کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے. اللہ اکبر. 4 کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. جب سلطان محمود غزنوی کے پاس سب ملنے کے لیے آ رہے تھے، اللہ اکبر، پہلا وہ بندہ بھی آیا جس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی تھی
پھانسی کے دیوار کو بغیر سہارے چڑھتا تھا، اس نے سلطان محمود غزنوی سے مل لیا، مل کر کے پھانسی کے لیے چلا گیا، دوسرا بھی آیا مل لیا چلا گیا، تیسرا بھی آیا مل لیا چلا گیا، اب چوتھا وہ بندہ تھا جو رات کے اندھیرے میں پردے میں دیکھ کر کے دن میں پہچان لیتا تھا کون تھا۔ اس نے محمود غزنوی کے پاس آ کر کے کان میں بات کہی، حضرت آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ منڈی ہلا دو، داڑھی ہلا دو تو سزائیں معاف کر دی جاتی ہے، اب ہماری چاروں کی ذمہ داری ہم نے پوری کر دی، پانچویں شخص آپ تھے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو پھانسی سے ہمیں بچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ محمود غزنوی رحمہ اللہ نے اپنے سر کو ہٹایا، اب پھانسی کے لیے سب تیار تھے ایک راستے پر، لیکن محمود غزنوی کے ایک اشارے پر سب کو پھانسی کی سزائیں ختم کر دی گئی۔ چاروں کو محمود غزنوی نے اپنے دربار میں بٹھایا، کہا بابا تم بڑے چور تھے لیکن اب تمہاری چوری پکڑی گئی ہے، لہذا تم سے ہم گزارش کرتے ہیں آ جاؤ اللہ کے درباری بن جاؤ، میں تمہیں دربار میں کام دوں گا، دربار میں کام کر لو۔ کہا گیا، پھر انہوں نے اپنے پیر پاس لے جا کر کے ان سے مرید کروایا، ایسی نگاہ ڈال دی، اپنے پیر سے کہا حضرت ولیوں کو کہاں پر تلاش کرے؟ حضرت نے کہا ولی کا مطلب یہ نہیں جو ٹوپی جبہ پہن کر کے نمازوں کا پابند ہو دکھائی نماز پڑھنے والا ہو، بلکہ ولی کو اگر دیکھنا ہو تو کوئی بادشاہ بن کر کے محمود غزنوی جیسی شکل میں بھی ولی بن جایا سکتا ہے۔